مسلم ریاست کا خوبصورت شہر کیسے برباد ہوا؟ شہر کا 10% حصہ دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ کس حکمران نے بنوایا تھا؟ جنوبی اسپین کے شہر اندلس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم خوبصورت ترین شہر مدینہ الزہرا مسلمان ریاست کے خلیفہ نے تعمیر کروایا تھا۔ مسلمان ریاست اندلس کے شہزادے اور خلیفہ سویم عبد الرحمن نے سن 938 میں اس شہر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہر مدینہ الزہرا کی تعمیر کے لیے اس وقت کے بہترین کاریگروں کو جہازوں، محرابوں، راہداریوں اور ستونوں کو سجانے کا کام سونپا گیا۔ سفید سنگ مرمر پرتگال سے لایا گیا تھا۔ جامنی رنگ کے چونے کے پتھر قرطبہ کے پہاڑی سلسلے سے حاصل کیے گئے۔ سفید چونے کے پتھر 85 کلومیٹر دور لیوک شہر سے منگوائے گئے۔ شہر کی تعمیر میں تقریباً 10,000 مزدوروں نے کام کیا تھا۔ زمین کی ناہمواری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شہر کو 3 سطحوں پر تعمیر کیا گیا۔ سب سے اوپر خلیفہ وقت عبد الرحمن کی شاہی رہائش گاہ کو انتہائی مہارت سے کی گئی کشیدہ کاری سے سجاوٹ اور شاندار ستونوں سے تعمیر کیا گیا، جہاں ایک بڑے اور اونچے دالان سے خلیفہ پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ شہر پر نظر رکھ سکتا تھا اور دور تک دیکھ سکتا تھا۔ شہر کی دوسری سطح پر حکومتی عمارات اور اہم درباریوں کے گھر تھے اور سب سے نچلی سطح پر عوام اور سپاہیوں کے گھر، مساجد، باغات اور حمام تھے۔ مورخین کے مطابق 10 برس کے قلیل عرصے میں اس شہر کی تعمیر مکمل کر لی گئی، جس کے بعد سن 945 میں خلیفہ کا دربار وہاں منتقل ہو گیا تھا۔ اس شہر کا نام خلیفہ کی پسندیدہ خاتون زہرا کے نام پر مدینہ الزہرا رکھا گیا۔ اس وقت خلافت کا سالانہ بجٹ تقریباً 40 سے 50 لاکھ درہم تھا اور مدینہ الزہرا کی تعمیر کے لیے اس کا 1/3 استعمال کیا گیا۔ اس شہر کی تعمیر کے محض 15 برس بعد ہی اس کے کچھ حصوں کو گرا کر ان کی جگہ نئے، بڑے اور مزید پرتعیش حصے تعمیر کیے گئے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ شہر خلافت کی طاقت کی ترجمانی کرتا تھا، لہٰذا اس شہر میں ہر چیز کو بھرپور شان و شوکت دکھانے کے لیے بنایا گیا۔ خلافت قرطبہ اس وقت بازنطینیوں کے مقابلے میں بحر روم کی سب سے امیر اور سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس وقت مدینہ الزہرا جیسے کوئی شہر تعمیر نہیں کیے گئے تھے، مگر اپنی پوری شان و شوکت اور خوبصورتی کے باوجود یہ شہر صرف 70 برس تک قائم رہا۔ سن 976 میں اس وقت کے خلیفہ الحاکم دویم، جو اس شہر کو تعمیر کرانے والے خلیفہ سویم عبد الرحمن کے بیٹے اور جانشین تھے، ان کی موت کے بعد اس شہر کا زوال اور بربادی شروع ہو گئی تھی۔ سلطنت کی باغ دوڑ ان کے بیٹے ہشام کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہشام کی عمر محض 11 برس تھی۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ریاست کے زیادہ تر اختیارات المنظور کے پاس چلے گئے، جو پہلے ہی خلیفہ دویم الحاکم کے مشیر تھے اور جنہیں ہشام کے لیے وزیر مقرر کیا گیا تھا، مگر المنظور خود اندلس کے بادشاہ بن گئے اور انہوں نے اپنے ایک اور شہر مدینہ الزہرا کی بنیاد رکھی اور مدینہ الزہرا کو چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ خلافت قرطبہ کا مکمل اختتام بھی سن 1031 میں خونی خانہ جنگی کے نتیجے میں ہو گیا تھا۔ یہاں یہ سلطنت نام نہاد طائفہ سلطنت جیسی مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر مغرب کے سب سے خوبصورت شہر کو لوٹا گیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مدینہ الزہرا شہر کی دولت اور مہنگی ترین عمارتی سجاوٹ کی اشیاء کو فروخت کر دیا گیا۔ بہت سی عمارتوں اور دیواروں سے قیمتی پتھروں کو نکال لیا گیا۔ شہر گمنامی میں چلا گیا، لیکن سن 1911 میں جب پہلی مرتبہ کھدائی کی گئی تو اس شہر کے خزانے دنیا کے سامنے آئے۔ اس شہر کا محض 10% حصہ دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ سن 2018 میں یونیسکو نے اسے آثار قدیمہ میں شامل کر لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کی YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔